السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم دنیا کی حقیقت کے متعلق گفتگو کریں گے کہ ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا یہ وہ جگہ ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، لیکن دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی۔ یہ دھوکے کی چمک، خوشی کا فریب اور وقت کا امتحان ہے۔ دنیا کی حقیقت وہ نہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اصل حقیقت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سایہ لیے اور پھر آگے بڑھا جائے۔ جس کا اندازہ ہم اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ ساتھ چلے اور ایک نہر کے کنارے پہنچ کر ناشتہ کرنے بیٹھے۔ حضرت کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تناول فرمائی، دوسری روٹی اس شخص نے کھائی اور تیسری روٹی وہیں رکھی رہی۔ حضرت نہر کے پاس پانی لانے تشریف لے گئے، واپس آئے تو 2 روٹی غائب ہو گئی۔ اس شخص سے دریافت فرمایا، روٹی کس نے کھا لی؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہ شخص بھی چلا۔ راستے میں ایک جگہ ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ نے ایک بچے کو بلایا اور وہ آ گیا تو اس کو آپ نے ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر تناول فرمایا اور اس آدمی کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد ہرنی کے ذبح کیے ہوئے بچے کو فرمایا، قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس خدا کا واسطہ جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، بتا روٹی کس نے لی؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت وہاں سے روانہ ہو کر ایک ریگستان میں پہنچے۔ وہاں آپ نے بہت سی ریت جمع کی فرمائی اور کہا، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ ریت فوراً سونا بن گئی۔ آپ نے سونے کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، ایک حصہ تیرا اور ایک حصہ اس شخص کا جس نے روٹی لی ہے۔ وہ شخص بولا، روٹی تو میں نے لی ہی۔ آپ نے فرمایا، یہ تمام سونا تیرا ہی ہے، اور اسے چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شخص کو یہ فکر ہوئی کہ اتنا سونا کس ترکیب سے لے کر جاؤں۔ اتنے میں 2 آدمی اور ادھر ہی آئے۔ ان دونوں نے اس شخص کے پاس اتنا سونا دیکھا تو ارادہ کیا کہ اسے مار ڈالے اور سونے پر قابض ہو جائیں، مگر سونا والا سمجھ گیا اور بول پڑا کہ یہ سونا ہم تینوں برابر تقسیم کر لیں۔ تینوں بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے مشورہ کر کے ایک کو شہر سے کھانا خریدنے بھیجا۔ اس نے سوچا، میں کھانے میں زہر ملا کر ان دونوں کو راستے سے ہٹا دوں اور تنہا سارا سونا لے لوں۔ ادھر دونوں نے پروگرام بنایا کہ کھانا لے کر آتے ہی ہم دونوں مل کر اسے قتل کر دیں گے اور آدھا آدھا سونا تقسیم کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور کھانا لے کر آتے ہی اسے مار ڈالا اور پھر اطمینان سے کھانا کھانے بیٹھے۔ کھانا چونکہ زہر آلود تھا، اس لیے وہ دونوں بھی کھا کر مر گئے۔ تینوں لاشیں اور سونا اسی طرح ریگستان میں پڑا رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی راہ سے گزرے تو اپنے مصاحبین سے فرمایا، یہ ہے دنیا، اس سے ہوشیار رہو کہ دنیا آخر کار دھوکہ دینے والی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہمیں یہی بتایا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس سے بچے رہو۔ اور ہم ہیں کہ اسی دنیا کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں اور حرص میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جتنا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہم سے اتنی ہی آگے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ آمین ثم آمین۔